نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري والخلق كلهم من نوري. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. دوستو جہاں محفلیں سجتی رہتی ہیں تو آج محفل میلاد میرے سالے سے بات بھی ہے جس مرحوم کا چہرہ میں اللہ پاک اس کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پیچھے دعائیں کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور ہم اہل سنت تو الحمدللہ خوش نصیب ہیں. زندگی میں بھی دعائیں ملتی ہیں اور بعد از وصال بھی دعاؤں کے تحفے پہنچتے رہتے ہیں. یاد رکھیں جس طرح ہم زندہ لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، ایک عزیز دوسرے عزیز کو، ایک دوست دوسرے دوست کو کوئی تحفہ دیتا ہے اور باہر کوئی دوست رہتا ہو اور وہ ماشاءاللہ سال کے بعد 2 سال کے بعد آئے کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ کو ڈبل خوشی ہوگی. ایک دوست سے ملاقات کی اور دوسرا اس نے آپ کے لیے ایک بڑا بہترین تحفہ پیش کیا. ویسے بھی حضور فرماتے ہیں تحاد و تحابو، فرمایا ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو محبت بڑھتی ہے. آج کل تو خیر وہ خواتین نہیں رہی، اگر ہیں تو وہ بڑی ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے تو وہ کھانا پکاتی ہیں تقریباً روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے کوئی چیز وہ ضرور اپنے ہمسایوں کے ہاں بھیجتے ہیں. اب نئی نسل آ گئی ہے، ہم نے اپنی روایات شروع کر دی ہیں. وہ جو اسلامی روایات تھیں، ہمارے بزرگوں کی جو روایات تھیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. بہر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، تحائف دیا کرو، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. اسلام ان باتوں کی ہدایات کرتا ہے کہ جن پر عمل کریں تو فاصلے مٹ جائیں، فاصلے سمٹ جائیں، قربتیں پیدا ہوں اور دلوں میں محبت اور اخوت کے پھول مہکنے لگیں. تو محترم حاضرین، بڑی خوبصورت یہ محفل ہوتی ہے اور ہمارے ملتان کے نعت خواں جو یہاں تشریف لاتے ہیں وہ بڑی محبت سے، کبھی ان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اتنا بڑا مجمع نہیں ہے تو ہم یہاں کیسے نعت پڑھیں. ماشاءاللہ چونکہ بانیان محفل انہیں محبت سے بلاتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دوستانہ ماحول ہے ان کا تو بڑی محبت سے آتے ہیں اور خوب نعتیں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا انداز بھی سبحان اللہ. تو اکثر بھی اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ذرا درمیان میں آتا ہوں، کوئی اپنا مطالعہ کر لیا، کوئی کام کر لیا، پھر میں آتا ہوں. لیکن گھر میں تکلیف کی وجہ سے کہ مجھے پھر جلدی جانا ہے تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ
نہ جاؤں، جانا بہتر ہے۔ ایک تو دل جوئی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ محبت والے ہیں، شاگرد ہیں، یہ سارے سلسلے ہیں، مقتدی ہیں، اور وہی صوفی محمد افضل سے تو ایک ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، لیجیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ربیع الاول شریف کی بھی آمد ہے، تو اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو رہتی ہے، تو بس میرے ذہن میں آیا کہ یہ آیت تلاوت کروں اور اس کی روشنی میں کچھ کلمات اور کچھ گزارشات سامعین کی نظر کروں۔ محترم حاضرین، اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ کے اندر اگرچہ اپنی شان بیان کی ہیں، مگر جو قرآن و حدیث میں گہری نظر رکھتے ہیں، اور یوں کہیے کہ جن سے قرآن کے الفاظ بولتے ہیں، معانی جن پر کھلتے ہیں، جو بحر قرآن کے غواص ہیں، غوطہ زن ہیں، گہرائی اور گہرائی میں جا کر موتی نکال کر لاتے ہیں، ان میں سے ایک شیخ محقق حضرت محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تصنیف لطیف کتاب مدارج النبوہ، جو حضور کے فضائل اور خصائل، شمائل، کمالات، حضور کے اوصاف حمیدہ، محاسن، محامد، مناقب پر مشتمل ہے، آپ اس کے دیباچہ میں افتتاحی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ۔ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ هو الاول، وہ اول ہے، هو سے مراد وہ۔ اب پیچھے حالانکہ اس آیت کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ یعنی اللہ، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر شے کے جاننے والا ہے۔ اب یہی اوصاف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ آپ بھی اول ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں، اور آپ ہر شے کا علم بھی رکھتے ہیں۔ ٹھہریے ٹھہریے، شاہ جی شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ بھی اول اور حضور بھی اول، اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر، اللہ بھی ظاہر اور حضور بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، حضور بھی باطن، اللہ بھی ہر شے کا علم رکھنے والا اور حضور بھی ہر شے کا علم رکھنے والے۔ تو پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو برابری لازم آ رہی ہے، یہ تو مساوات لازم آ گئی، یہ تو اللہ اور رسول کے درمیان کوئی فرق نہ ہوا۔ تو ہم کہیں گے حضرات آپ بھی ذرا ٹھہریے، تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا ہماری بات مکمل تو ہو لینے دو۔ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے اللہ بھی اول ہے، حضور بھی اول ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یقیناً اللہ اول ہے تو معنی اور ہوگا، حضور اول ہیں تو معنی اور ہوگا، اللہ آخر ہے تو معنی اور، حضور آخر ہے تو معنی اور، اللہ ظاہر ہے تو معنی اور، حضور ظاہر ہے تو معنی اور۔
باطن ہے تو معنی اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باطن ہیں تو مطلب اور۔ اللہ ہر شے کے جاننے والا ہے تو اس کا معنی اور مطلب اور ہے۔ حضور ہر شے کا علم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب اور معنی اور ہے۔ اللہ اول ہے لا بدایت لہو، اللہ اول ہے مگر ابتدا سے پاک ہے۔ اللہ آخر ہے اور انتہا سے پاک ہے۔ اللہ ظاہر ہے، اپنی قدرت سے ظاہر ہے، اپنے مظاہر قدرت سے ظاہر ہے۔ یہ چاند بدلا رہا ہے، کوئی پیچھے موجود ہے۔ یہ سورج بدلا رہا ہے کہ کوئی موجود ہے۔ تو دوستو، اللہ باطن ہے، اس کی تو کوئی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا، اور حضور باطن ہیں، حضور کی حقیقت بھی پوری طرح کوئی نہ جان سکا۔ ارے بھائی، جو سفر کے ساتھی ہیں، جو حضر کے ساتھی ہیں، جو امن کے ساتھی ہیں، جو خوف کے ساتھی ہیں، سبحان اللہ، جو نمازوں میں ساتھ ہیں، جو غزوات میں ساتھ ہیں، اور جو خلوت میں ساتھ ہیں، جو جلوت میں ساتھ ہیں، کسی کو شک ہے تو آج بھی جا کر دیکھ لے، وہ گنبد خضرا میں پہلو میں بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے اپنے یار غار، یار مزار، رفیق نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو بکر سن لو، میری حقیقت کو، حقیقت محمدیہ کو میرے رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمد ہے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ تو آئیے دوستو، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ اول ہے کس اعتبار سے، حضور اول ہے کس اعتبار سے؟ ویسے تو بہت سے الفاظ مشترک ہوتے ہیں، جیسے نوجوان آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، لیکن توجہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی میری گفتگو سے زیادہ محظوظ نہ ہو رہا ہو، کیونکہ ہم لوگ کس سے کہانیاں تو بیان، کوئی لاکھ کہے شاہ جی کس سے سناؤ، ہم سے کس سے نہیں سنائی جاتی، کوئی لاکھ کہے شاہ جی کوئی کہانیاں سناؤ، ہم سے کہانیاں نہیں سنائی جاتی۔ لیکن پڑھا لکھا ماحول ہے، ذرا توجہ صرف چاہیں، صرف توجہ، بڑی مہربانی۔ کوئی میں مشکل اداک تقریر نہیں کر رہا، آسان سی تقریر کر رہا ہوں۔ میں نے بس چند لمحے کسی بھی موڑ پر آپ کو نہیں پتا کہ کہاں میں نے اختتام کر دینا ہے، چونکہ اول پر ہم بیٹھ جائیں تو صدیاں بیت جائیں، اول کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ تو دوستو، ویسے بہت سے معنی ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں، جیسے المومن، اللہ بھی مومن ہے، بندے بھی مومن ہیں، المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو کیا خیال ہے، جس معنی میں اللہ مومن ہے ہم اسی معنی میں مومن ہیں، یا جس معنی میں ہم مومن ہیں اسی معنی میں اللہ مومن ہے؟ نہیں، اللہ مومن ہے کہ وہ ایمان دینے والا ہے، ہم مومن ہیں کہ ایمان رکھنے والے ہیں، لینے والے ہیں۔ اب اللہ بھی شاکر ہے، بندے بھی شاکر ہیں، حالانکہ شکر تو نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، احسان کے مقابلے میں ہوتا ہے، اللہ سے کوئی بڑا ہے نہیں، اللہ پر کوئی احسان کرنے والا ہے نہیں، تو شکر کا مطلب کیا ہوگا؟ ارے بھائی، جب شکر کی نسبت بندے کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے نعمت کے مقابلے میں احسان مندی کا اظہار کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا، اور جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو اس کا بندہ نعمت پر شکر کرتا ہے، اللہ قدر کرتے ہوئے اس نعمت پر اور انعام عطا فرماتا ہے۔
کبھی کبھی ایسی تقریریں بھی سن لیا ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسے تقریریں بھی سن لیا کرو. تو حضرات محترم سنیے، میں بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اول ہے کس اعتبار سے؟ حضور اول ہیں کس اعتبار سے؟ اللہ اول ہے خالق ہونے میں، حضور اول ہیں مخلوق. اللہ اول ہے بنانے میں، حضور اول ہیں بننے میں. اللہ اول ہے نور تخلیق کرنے میں، حضور اول ہیں نور تخلیق ہونے میں. اللہ اول ہے رحمت بنانے میں، حضور اول ہیں رحمت بننے میں. تو حضرات محترم اللہ اول ہے خالق ہونے میں، حضور اول ہے مخلوق ہونے میں. اللہ اول ہے رازق ہونے میں، حضور اول ہے مرزوق ہونے میں. اللہ اول ہے عطا کرنے میں، مصطفیٰ اول ہیں لینے میں. اللہ اول ہے معبود ہونے میں، حضور اول ہیں عابد ہونے میں. اور ویسے شان اولیت کتنی ہے، سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی. یا رسول اللہ مجھے بتلائیے سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا فرمایا. دوستو بڑا سوال ہے، یہ بڑا سوال ہے. یہ وہی جواب دے سکتا ہے جو اول کو بھی جانتا ہو، جو آخر کو بھی جانتا ہو، جس کی اول پر بھی نظر ہو اور آخر پر بھی نظر ہو. یہ وہی بتا سکتا ہے. اور یہی صحابی کا عقیدہ بھی سامنے آتا ہے کہ اس صحابی کا عقیدہ ہے جو اول مخلوق ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں، جو آخر مخلوق ہے وہ بھی جانتے ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا میں اس جنتی کو بھی جانتا ہوں، جو سب سے آخر میں جائے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں. جو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو سب سے آخر میں جائے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے جابر تم نے تو بڑا مشکل سوال کر دیا اور مجھے مشکل میں ڈال دیا. چلیے چلو آپ کا سوال ہے تو جبرائیل آئیں گے، ان سے ہم بھی فرمائیں گے، وہ رب تعالیٰ کے پاس جائیں گے، پوچھ کر آئیں گے تو پھر ہم بتا دیں گے. نہیں دوستو، بس ادھر سوال ہوا، ادھر غیب دان نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر سوال کیا ہے تو سن لو، سب سے پہلے اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. باخر دعوانا ان الحمد